یہ چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، دہلی سے ایک اور بھیانک اور خوفناک ویڈیو آئی ہے جس میں مسلم نوجوانوں کو بری طرح سے پیٹا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس وقت امریکہ میں جو ہینڈ سینیٹائزرز ہوتے ہیں جو آپ بھی استعمال کرتے ہیں، اس میں کینسر کا کیمیکل ملنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ دیکھیں، اس پر بھی میں روشنی ڈالوں گا۔ شیو سینا نے رتھ یاترا کیوں نکالا، اس پر بھی بات ہوگی، اور فوج کی جپسی پلٹنے سے کتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہے۔ سلنڈر سے بھرے ٹرک پر جب آسمانی بجلی گری تو دھماکوں سے کتنے گھنٹوں تک علاقہ دہلتا رہا، وہ بھی بتائیں گے۔ اور کیرلا میں بی جے پی ایک مرتبہ پھر لو جہاد کی کشتی پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی ہے، تو فیڈنویس کو کس طرح سے ہفتہ خوری کا تجربہ کہہ کر کے نانا پٹولوں نے آڑے ہاتھ لینے کی کوشش، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور بارہا ہم اس سلسلے میں آپ لوگوں کے سامنے خبریں پیش کرتے ہی رہتے ہیں۔ آئیے ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو لے چلوں اس خبر کی جانب جو خبر ایک مرتبہ پھر پوری دہلی کو دہلا دی ہے، اور بلکہ جو ہے بھارت کی ایک وہ تصویر جو لگاتار ہر دن نکل کر کے آ رہی ہے، بالخصوص مسلمانوں کے خلاف جو جرائم پیش آ رہے ہیں وہ ناقابل بیان ہو چکے ہیں۔ یہ ویڈیو ہم نہیں دکھائیں گے، ان تصاویر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو رسی سے باندھ کر ایک گنڈا اور ایک دہشت گرد وہ کھینچا ہوا ہے اور اس کو بری طرح سے مار رہا ہے۔ ملک کی راجدھانی دہلی کے کھجوری خاص علاقے کا یہ ویڈیو ہے جس میں ایک شخص ایک نوجوان کی اس قدر پٹائی کر رہا ہے کہ جس کو دیکھ کر کے دل دہل جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو کسی نے ٹویٹر کے ذریعے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا ہے، جس کے بعد پولیس نے کھجوری کے واقعے میں ٹویٹ کی بنیاد پر ہی مقدمہ درج بھی کیا۔ پولیس کے بیان کے مطابق متاثرہ نوجوان کی شناخت کر لی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کا کچھ مجرمانہ ریکارڈ ہے اور وہ کچھ جرائم میں بھی ملوث رہا ہے۔ وہیں پیٹنے والے ملزم کا نام اجے گوسوامی ہے اور وہ سنیل گوسوامی کا لڑکا ہے۔ یہ فساد معاملہ جو دہلی میں فساد پیش آئے تھے اس میں بھی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا تھا۔ خود پولیس مانتی ہے کہ سنیل گوسوامی فساد میں شریک ہوا تھا، لیکن ابھی تک اس کو گرفتار نہیں کیا ہے، اور یہ اس قدر اس وقت گنڈا بن چکا ہے، معاشرے اور سماج کے لیے اس قدر خطرناک بن چکا ہے کہ ایک مسلم نوجوان کو دن دہاڑے پکڑ کر کے اس کا چاہے جو کوئی بھی جرم ہو اس کو پولیس کے حوالے کرنا چاہیے تھا، قانون کے حوالے کرنا چاہیے تھا، لیکن کھجوری خاص میں دیکھیے کس طرح سے اس مسلم نوجوان کو پکڑ کے پوری طرح سے یہ مار رہا ہے، اور قصد مار رہا ہے کہ آپ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح اس کو تشدد کا نشانہ بنایا، پوری طرح سے اس کی ویڈیو بھی بنائی جا رہی ہے، الگ الگ گالیاں دی جا رہی ہیں اور اس کے نازک جگہوں پر مارا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے اس وقت دہلی میں ہو یا پھر یو پی ہو یا مدھیہ پردیش میں مسلمانوں کے خلاف کس قدر لگاتار جو ہے اس وقت جو ہے مارنے کی اور فسادات اور لوگوں کو جو ہے پوری طرح سے دہشت میں مبتلا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ اور اس پر سب سے افسوسناک بات ہے کہ نہ عدلیہ بول رہی ہے، نہ حکومتیں بول رہی ہیں، اور نہ ہی سب سے بڑھ کر جن پر اعتبار کیا جاتا ہے اپنی ہی قوم کی تنظیمیں اس سلسلے میں بول رہی ہیں۔ وہ کچھ آن لائن اصلاح معاشرہ کے نام پہ کچھ چیزوں کو جمع کر لیتے ہیں، 100-200 آدمی اس آن لائن میں شریک ہو جاتے ہیں، وہیں خود میں بیان دوں گا آپ سنیں، آپ بیان دوں گا میں سنیں کے چلتے یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن جو زمینی حقائق ہیں، زمین پر جن چیزوں پر جن مدعوں کو لے کر کے حکومت سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر کے بات کرنی چاہیے اس پر کوئی نہیں بول رہا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ بہرکیف آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں ایک اور خبر کی جانب۔ آپ
ہینڈ سینیٹائزرز کے سلسلے میں ہاتھ کو دھونا اور مختلف قسم کے کیمیکلز، مختلف قسم کی چیزیں سامنے بازار میں آ چکی ہیں، لیکن امریکہ کے محکمہ صحت کے مطابق ذہن کینسر کا سبب بنتا ہے ایک ہینڈ سینیٹائزر اگر آپ اس کو جو ہے استعمال کرتے ہیں۔ جی ہاں، امریکہ میں کورونا وائرس کے خلاف لڑائی کے دوران لوگوں کے ذریعے استعمال کیے گئے کچھ ہینڈ سینیٹائزرز میں ایسی ہائی لیول کیمیکل پائے گئے ہیں جس کی وجہ سے کینسر ہو سکتا ہے۔ ایک ٹیسٹنگ فرم کی جائزہ رپورٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے۔ مصنوعات کا معیار اور کنسلٹنسی کی جانچ کرنے والی کنیکٹیکٹ میں واقع آن لائن فارمیسی جس کو ویلیجر کہا جاتا ہے، اس کے مطابق ریٹیل آؤٹ لیٹ سے مینسٹیج کے غائب ہونے کے بعد بازار میں آنے والے ہینڈ کلینرز میں ہائی لیول کے بینزین پائے جاتے ہیں جو کینسر کی بیماری پیدا کرتے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ صحت کے مطابق بینزین کینسر کا سبب بنتا ہے۔ یہی نہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی کینسر ریسرچ یونٹ نے بھی اس کو زیادہ خطرناک اور خطرے والی کیٹیگری میں رکھا ہے۔ بہرکیف لمبی رپورٹ ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ اس طرح کے ایسے سینیٹائزرز جو آپ کو لے آتے ہیں گھر میں کورونا سے بچنے کے لیے اور اپنے ہاتھوں کو صاف صفائی رکھنے کے لیے، اس طرح کی خریداری میں بہت احتیاط سے خریدی کرے۔ کوئی بھی لوکل کمپنی کی ایسی جس میں چھان بین نہ ہو اور آپ اس کو گھر میں لا کر کے استعمال کر رہے ہوں اور خود جو ہے بیماری سے بچنے کے چکر میں بڑی بیماری کا شکار ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ اس لیے خریداری میں تھوڑا سا، اس لیے کہ امریکہ سے آ رہی ہوئی ایک لمبی رپورٹ ہے، اس لیے اس سلسلے میں احتیاط برتنا ضروری ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، میں آپ کو لے چلوں شیو سینا آخر رتھ یاترا کیوں نکال رہی ہے۔ شیو سینا نے جموں کشمیر کی ریاستی درجے کی بحالی کے لیے رتھ یاترا شروع کر دی ہے۔ اس رتھ یاترا کو بدھ کے روز شیو سینا کے قومی سیکریٹری انل دیسائی نے ایک ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جموں سے ہری جھنڈی دکھا کر کے روانہ کیا۔ یہ رتھ یاترا جموں کے مختلف اضلاع سے ہوتے ہوئے وادی کشمیر میں اختتام پذیر ہوگی۔ شیو سینا جموں کشمیر یونٹ کے صدر منیش سوہانی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ادھیکار رتھ یاترا پارٹی کے قومی صدر مہاراشٹر کی وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کی ہدایت پر شروع کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے جموں کشمیر کے لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں باخبر کیا جائے گا اور سرکار نے جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ 5 اگست 2019 کو جو وعدے کیے تھے اسے وعدے یاد دلائے جائیں گے۔ یہ رتھ یاترا جموں، کٹرا، ادھمپور، رامبن، بانہال سے ہوتے ہوئے کشمیر میں اختتام پذیر ہوگی۔ بغیر ناظرین گرامی، شیو سینا کی رتھ یاترا اب جموں کشمیر کے مسلمانوں کی تئیں ہیں یا حکومت کو ٹھینگا دکھانے کے لیے ہے یا پتہ نہیں کس سلسلے میں رتھ یاترا نکالی گئی ہے۔ البتہ جو ہے ریاست کی بحالی کے بعد جو وعدے اس وقت جموں کشمیر کے لوگوں سے کیے گئے تھے حکومت کی جانب سے، اس کے لیے جو ہے یہ رتھ یاترا نکالنے کی جو ہے شیو سینا نے بات کہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا اثر کیا مرکزی حکومت پر پڑے گا۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو لے چلوں راجستھان کی ضلع شری گنگا نگر کے راجیہ سر تھانہ علاقے میں چھتر گڑھ شاہراہ پر فوج کی ایک جپسی پلٹنے اور اس میں آگ لگنے سے 3 فوجیوں کی موت ہو گئی ہے اور 5 زخمی ہو چکے ہیں۔ تھانہ انچارج وکرم تیواری نے بتایا کہ زخمی فوجیوں کو سورت گڑھ کی سرکاری اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ راجیہ سر تھانہ علاقے میں بدھ کی دیر رات تقریباً 1:30 بجے چھتر گڑھ شاہراہ پر یہ حادثہ اندرا گاندھی نہر کے نزدیک پیش آیا ہے اور فوج کی 47 آرمڈ ریجمنٹ بٹھنڈا پنجاب کے 8 فوجی جپسی میں جا رہے تھے۔ اچانک جپسی بے قابو ہو کر کے پلٹتے ہوئے سڑک کے کنارے جھاڑیوں اور درختوں میں جا گری۔ اس کے بعد جپسی میں آگ لگ گئی۔ فوجیوں کو باہر نکلنے کا موقع نہیں ملا۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت آس پاس کے لوگ جپسی پلٹنے کی آواز سن کر اور آگ کی لپیٹیں دیکھ کر کے بھاگ کر آئے۔ گاؤں والوں نے سخت مشقت کر کے 5 نوجوانوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہوئے، لیکن 3 کو باہر نہیں نکال سکے۔ ان کی موقع پر ہی جلنے کی وجہ سے موت ہو گئی ہے۔ ناظرین، مرنے والوں کی شناخت صوبیدار میمجر اور ہیڈ کانسٹیبل دیو کمار حوالدار ایس کے شکلا کے طور پر ہوئی ہے، تو زخمیوں میں ایس کے پرجاپتی، انکت باجپائی، امیش یادو، اشوک اوجھا اور ببلو وغیرہ شامل ہیں۔ اس طرح سے جو ہے ایک جپسی پلٹنے کی وجہ سے فوجیوں کی اس حالت اور ہلاکت کی جو خبر اس وقت سرخیوں میں چھائی ہوئی ہے۔ ناظرین گرامی، ایک بجلی گرتی ہے اور وہ بجلی بھی گرتی ہے تو گیس سلنڈروں کے بھرے ایک ٹرک پر، تو دیکھیں کہ کس طرح خطرناک صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ راجستھان کے بھیلواڑہ واقع ہنومان نگر تھانہ علاقے میں منگل کی شب کو گیس سلنڈروں سے بھرے ایک ٹرک میں اچانک آگ لگ گئی۔ اس کے بعد بھرے سلنڈروں میں کے بعد دیگرے دھماکے ہونے شروع ہو گئے۔ گیس سلنڈروں میں دھماکہ، اس کی آواز اتنی تیز تھی کہ آس پاس کا علاقہ پوری طرح سے دہل گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد قرب و جوار میں ایک افراتفری کا عالم پھیل گیا اور لوگوں میں دہشت پیدا ہو گئی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرک میں 400 سے زائد LPG گیس سلنڈر موجود تھے۔
भीलवाड़ा पुलिस सुप्रिंटेंडेंट विकास शर्मा ने बताया कि जयपुर से घरेलू गैस सिलेंडर से भरा एक ट्रक कोटा जा रहा था। इसी दौरान टेकड़ गांव में आसमानी बिजली गिरने से हाईवे पर चल रहा ट्रक पलट गया। बादशाह इस ट्रक में आग लग गई। इस हादसे के बाद आग इतनी शदीद थी कि लपेटे 5 से 7 किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रही थी। हनुमान नगर थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची तो आग की शिद्दत को देखकर कोई भी ट्रक के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सका। इस वाक़े बाद ट्रक ड्राइवर बजेटा बाशिंदा 35 साल के सतराज मीना ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। हालांकि उसका जिस्म कई जगह पर झुलस गया था और इस तरह 400 भरे सिलेंडरों पर ट्रक में अचानक बिजली गिरने से एक क़यामत का मंजर पैदा हो चुका था। ये वहाँ के नाजरीन का और वहाँ के मौजूद जो है चश्मदीद गवाहों का बयान है। भाई कैफ नाज़रीन गिरामी, 4 रियासतों और एक मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्ते में होने वाले असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई हैं और तकरीबन सभी पार्टियों ने अपना अपना इंतखाबी मंशूर भी जारी कर दिया है। लेकिन बीजेपी हमेशा अपनी वही पुरानी आदत को मुसलमानों को दुश्मन बनाकर के पेश करना, लव जिहाद मंदिर मस्जिद के ही कश्ती पर सवार होकर के एक बार फिर केरला के लोगों को और पूरे भारत के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है। इस दरमियान मरकज़ी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने केरला में आइंदा असम्बली इंतखाबात के लिए एनडीए का इंतखाबी मंशूर जारी किया और काबिल ज़िक्र बात है कि इस इंतखाबी मंशूर में लव जिहाद पर कानून बनाने का वादा किया गया है, जिससे पता चल रहा है कि पार्टी केरला में भी वोट पोलराइज करने का खेल पूरी तरह से खेलना चाह रही है और लव जिहाद की कश्ती पर सवार होकर केरला को हासिल करना चाहती है। लेकिन बीजेपी को साफ तौर पर पता है कि यहाँ अनएजुकेटेड या पागल या इस तरह के कोई भक्त मौजूद नहीं है केरला में कि वो इनकी अंधभक्ति करते हुए किसी भी बात पर यकीन कर ले। ये केरला है और यहाँ किस तरह की सूरत हाल है ये खुद बीजेपी भी जानती है। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को पोलराइज करने की जो आदत सी पड़ गई है वोटों को और हिंदू मुस्लिम दुश्मनी के साथ जो है इख्तिदार का जो नशा इन लोगों में बैठ गया है उसको दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिशें हो रही हैं। बैकअप नाज़रीन गिरामी, आइए बात करते हैं वसूली किसे कहते हैं और कैसे करते हैं, वसूली में किस कदर हिस्सादारी होती है और उनकी तकसीम कैसे की जाती है। इसका भरपूर तजुर्बा हिज़्ब मुखालिफ लीडर देवेंद्र फडणवीस को है और अपनी इसी तजुर्बे का फिलवक्त अमली मुजाहिरा कर रहे हैं। 5 साल तक इख्तिदार में रहते हुए मंत्रालय में आरएसएस के कारकुनान को तमाम महकमों में किस तरह खिसाया गया और किस तरह वसूली कर रहे थे और उसमें से कितना हिस्सा आरएसएस को जाता था, इसकी तफ्तीश करने का मुतालबा हम वज़ीर आला से मुलाकात के ज़रिए करने वाले हैं। देवेंद्र फडणवीस को ये सख्त जवाब आज यहाँ महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के सदर नाना पटोले ने दी है। नाज़रीन गिरामी, आप लोगों को मैं बता दूं कि इस वक्त बीजेपी और शिवसेना की यानी महाविगाड़ी हुकूमत आमने सामने है और लगातार फडणवीस की हुकूमत बदनाम करने की कोशिश कर रही है महागाड़ी को। लेकिन इस दरमियान में खुद यहाँ की कांग्रेस कारकुनान ने और लीडरान ने फडणवीस पर पूरी तरह से इल्ज़ाम लगाया कि उनके दौरे इख्तिदार में बाकायदा आरएसएस से जुड़े लीडरान अलग अलग महकमों में बिठाया गया था और वो वसूली करके जो है उसका हिस्सा आरएसएस को भेज रहे थे। ये कहते हुए जिस वक्त नाना पटोले ने खूब तौर पर तनकीद न सिर्फ की है बीजेपी की बल्कि जो है आड़े हाथों लेते हुए यहाँ तक मुतालबा कर दिया कि इस सिलसिले में जो वसूली हुई है उस पर जो है पूरी तरह से तहकीक होनी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए नाना पटोले ने पुलिस तबादलों के ज़िम्मे में देवेंद्र फडणवीस के जरिए आज लगाए गए इल्ज़ामात की बखिया उधेड़ दी है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार में रहते हुए देवेंद्र फडणवीस ने रश्मि शुक्ला जैसे अफसरान को इस्तेमाल करते हुए किसको कितना हिस्सा देना है उसका भरपूर तजुर्बा हासिल किया है। बीजेपी ने आईएएस व आईपीएस पर मरकजी हुकूमत के जरिए दबाव डालकर इख्तिदार का गलत इस्तेमाल किया है। ऐसे अफसरान किसी के हाथों की कठपुतली बनकर काम न करें, ये कहते हुए उन्होंने बयान जारी किया और इस बयान के बाद लगातार शिवसेना और बीजेपी आमने सामने और कांग्रेस भी आमने सामने आ चुकी है। बैकअप नाज़रीन गिरामी, ये कुछ अहम तरीन खबरें थी जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर
عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار